السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلطان گرین ہزارہ۔ آج 17 فروری 2024 اور آج تیسرا دن ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کا آپس میں اتحاد ہوا ہے، اور اس خبر کو لے کر مختلف لوگوں کی مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد کتنا اہمیت رکھتا ہے پاکستان کی تاریخ میں، آئیے سمجھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، بڑا واقعہ ہو گیا پاکستانی سیاسی تاریخ میں، یہ بڑا واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، 8 فروری سن 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشنز بلائی جاتی ہیں، جس کے نتائج پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران پہلے نمبر پر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواران دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس بات پر متفق ہیں کہ سن 2024 کے اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس مدعے پر آ کر یہ دونوں جماعتیں یکجا ہوئی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے جس کی تاریخ کوئی 100 سال پرانی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سن 2018 کے الیکشن میں کامیاب رہتی ہے، اور پھر لگ بھگ 3 سال گزرنے کے بعد عمران خان نو کانفیڈنس ووٹ ہارتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار سنبھالتی ہے، اور سن 2013 کے جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس دوران کئی اچھے کام کیے جاتے ہیں، خصوصاً محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم میں۔ میں ایز اے جرنلسٹ جو خرابیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت میں بہت اچھے کارنامے کیے، کیونکہ اس کیس میں کئی گورنمنٹ ٹیچرز کو اپنے اسکول کے بارے میں پتہ تک نہیں تھا کہ جہاں پر ان کی ڈیوٹی ہے وہ اسکول کہاں پر واقع ہے، اور اسی طرح کئی گورنمنٹ ٹیچرز نے اپنی جگہ پر کسی کم تعلیم یافتہ آدمی کو ہائر کیا انتہائی کم سیلری پر، اور خود کسی کرانے کی دکان پر بیٹھ گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس قسم کے فیک ٹیچرز کو فائر کیا، اور گورنمنٹ ٹیچرز کے لیے بائیو میٹرک سسٹم اناؤنس کیا تاکہ گورنمنٹ ٹیچرز کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے۔ محکمہ تعلیم میں فیک سٹوڈنٹس اور اسی طرح فیک ٹیچرز اور فیک اے ڈی آئی تک کے قصے انتہائی مشہور تھے۔ اس پر ایک ویڈیو ریکمینڈ کروں گا، ضرور جا کر دیکھیے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اب بڑھتے ہیں محکمہ صحت کی طرف، اور محکمہ صحت میں ہر ایڈنٹی ہولڈر کے لیے 10 لاکھ روپے کا فری علاج اناؤنس کیا گیا۔ سہولت اچھی تھی، لیکن یہاں پر کچھ کرپٹ ڈاکٹرز نے اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور گورنمنٹ کے خزانے کو ڈیمیج کیا۔ فار ایگزامپل، ایک آرتھوپیڈک کے پاس ایک آدمی آیا جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اب اس نے اس کا پلسٹر کیا، لیکن یہاں پیپر پر اس نے راڈ مینشن کیا، اور جس کی پرائس تقریباً 10-15 ہزار روپے تھی، اور یہ براہ راست انہوں نے کرپٹ ڈاکٹرز نے گورنمنٹ کے خزانے کو لوٹا۔ تو اب ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اگر آئندہ صحت کارڈ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ساتھ ایک مضبوط ڈیٹیکشن سسٹم کو بھی اناؤنس کیا جائے تاکہ اس قسم کے کرپٹ ڈاکٹرز کا راستہ روکا جا سکے۔ اور اب ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد انتہائی بڑھیا قدم ہے، اور میں ایز اے جرنلسٹ اس قدم کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، سدا سلام پیش کرتا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میری کیٹیگری کے جتنے لوگ ہیں اور جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں وہ اس اتحاد کو انتہائی بڑھیا دیکھتے ہیں اور سدا سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کے فالورز علماء کی شان میں گستاخی کرتے تھے، انتہائی بری فیلنگ ہوتی تھی، اور اسی طرح علماء کرام اگر ان نوجوانوں کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے تب بھی ہمیں بہت برا لگا، کیونکہ اب 2 اچھے سکلز کا استعمال پاکستان کے حق میں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے فالورز میں انتہائی درجے کا جنون اور مناسب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آئین اور قانون سے انتہائی واقف جہان بانی ایشیا کے انتہائی نامور اور مایہ ناز سیاستدان ہیں۔ جب جنون اور قانون پاکستان کے حق میں استعمال ہوگا تو یقیناً پاکستان کی تقدیر کو بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر یہ دونوں پارٹیاں حکومت بناتی ہیں تب بھی کمال کی حکومت ہوگی، اور اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کر پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں بیٹھیں گی تب بھی کمال کی اپوزیشن ہوگی، اگر یہی دونوں پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام پروٹیسٹ پر نکلتی ہیں تب بھی کمال کی ہوگی۔ آخر میں ایک پیغام ان لوگوں کے نام جو کسی بھی پارٹی کے فیور میں حد انتہا تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی رشتہ داریوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، وہی تھوڑا سا میانہ روی اختیار کریں۔ دوستی اور دشمنی دونوں کے اندر حدود قائم رکھنا، میانہ روی اختیار کرنا انتہائی اچھی چیز ہے۔
مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ آپ انتہائی درجے کا دوستی ہے، لیکن اپنے تمام راز فاش کر دیتے ہیں، اور کل کو یہی دوست آپ کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس لیے دوستی کے اندر بھی حدود قائم رکھیں اور دشمنی کے اندر بھی حدود قائم رکھیں۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی آپ کا دشمن ہے اور آج آپ اس کے دشمنی کے اندر انتہا پر جاتے ہیں، تو کل جب آپ اس کا دوست بن جائیں گے تو آپ اس کے ساتھ نظریں نہیں ملا پائیں گے۔ اس لیے رشتہ داریوں کا خیال رکھیے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔